اس لیے میرے آقا نے اس معاملے کے اندر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں 80 صفحے میری امت کی ہوگی تو باقی صفحے 20 صفحے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر وہاں پر خوش ہوں گا۔ تو میرے آقا اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں جو کچھ بھی فکر انسانیت کی امت میں آپ نے فرمائی، اس سے زیادہ میرے آقا کی فکر اب تو میں موجود ہوں، وحی کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، تو اس معنی کے اندر میں میرے آقا کو اپنے حیات ظاہرہ کے اندر بھی اپنے پردہ ہونے کے بعد کی امت کی فکر، یعنی تمہاری اور میری فکر تھی کہ بعد میں میری امت آئے گی تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجودین کے معاملات کو، جو اس زمانے کے اندر میں انسان موجود تھے، ان سے زیادہ فکر میرے آقا کے قلب اطہر کے اندر میں، قلب منور کے اندر میں، کہ میں جب نہیں رہوں گا، میرا کلمہ پڑھنے والے ہم اور تم 15ویں صدی کے مسلمان، آگے کی صدیوں کے مسلمان، یا یہ 1500 سال میں جو مسلمان گزرے، جو انسان گزرے، ان کی فکر آپ کو زیادہ تھی با اعتبار اس زمانے کے لوگوں کے، اور اس کا انتظام بھی میرے آقا نے فرمایا۔ اس لیے احادیث کے ذخیروں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ دو جہاں کے مالک رب العالمین کے قرب کی منزلوں پر پہنچتے تو رب کی بارگاہ میں جو آپ کے قلب منور سے آواز رب کی بارگاہ میں پہنچتی کہ اللہ اب تو میں ہوں میری امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے، لیکن اس میری امت کا کیا حال ہوگا اور میری اس امت کا کیا ہوگا جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور جو دیکھ کر ایمان لائے یا ایمان نہ لائے یہ تو ہے، لیکن میں وہاں پر موجود نہیں رہوں گا، اس وقت مجھ پر وہ ایمان لائیں گے، مسلمان بنیں گے۔ تو یہ فکر میرے آقا کو تھی، تو رب العالمین نے اس فکر کے لیے میرے آقا کو مطمئن کرنے کے لیے وہ نظام عطا فرمایا کہ میرے محبوب تم انسانوں کے ظاہری نظروں سے تو اوجھل ہو رہے ہیں، لیکن تم اپنی امت کے بارے میں، جو تمہاری امت ہوگی ان کے بارے میں فکر مت کرو، اس لیے کہ روحانیت کے ساتھ میں یا نورانیت کا ایک نظام ہے جو تمہاری امت کا، جو تمہارے بعد میں آئے گی، اور تمہارا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا امتی ہے میرے آقا کا، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا اگر امتی ہے تو وہ راست میرے مصطفیٰ سے کنسرٹ ہے اور میرے آقا سے وہ جڑا ہوا ہے، وہ چاہے بظاہر گناہگار کیوں نہ ہو اور بظاہر وہ عربی کو نہ جانتا ہو، وہ بظاہر کسی قوم اور برادری سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اس معنی کے اندر میں تو میرے آقا کی نسبت کے ساتھ میں وہ جڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہو اور چاہے بظاہر اعمال اس کی زندگی میں نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس رخ کے اوپر سمجھنا پڑے گا کہ میرے آقا نے جب اپنے بعد آنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آپ تو مجھے میری عمر شریف ظاہرہ کے بعد اپنے پاس میں بلا لیں گے اور میں آپ کے فیصلے پر آ جاؤں گا اپنی امت کو چھوڑ کر، لیکن آپ کی فکر کا رخ کیا تھا کہ پھر میرے بعد میں میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جو موجود تھے وہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں فکر نہیں تھا، بلکہ میرے آقا کو تو اپنے بعد میں جو مجھے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اب سیدھی بات بغیر کسی تفصیل کے تم اور میں اپنے کو مثال لے لیں، ہم نے تو اپنے ظاہر کی آنکھ سے میرے آقا کو نہیں دیکھا، ہم نے تو قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، ہم تو خیر القرون کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، یہ دعویٰ بھی ہم نہیں کر سکتے نا۔ تو میرے آقا کی فکر کا مرکز کیا بن گیا تھا کہ میری امت جو مجھ پر ایمان لائے گی، جو میرا کلمہ پڑھے گی، جو مجھے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ان کا کیا ہوگا۔ تو رب العالمین نے بعض خاص چیزیں جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی، اپنے محبوب کو اپنی امت کے ساتھ میں وہ نسبتیں عطا فرمائی۔ کون سی نسبتیں؟ احادیث کے اندر میں یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی دنیا کے کسی کونے میں
اگر درود پاک پڑھتا ہے تو ابتدائی صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس درود پاک کو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق میں ہر پیر و جمعرات کو امت کے اعمال میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فکر پر اپنے محبوب کی امت کو اپنے سے کٹوایا نہیں، بلکہ میرے آقا اپنی امت کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک امت، ایک امتی، یا میں اپنی ذات سے اگر اس رخ کے اوپر ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے کہ میں جس آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں میں ان کی امت ہوں، وقال اننی من المسلمین، عام امتی سمجھ کر اپنا کوئی سٹارٹر، اپنا کوئی مقام اور اپنی کوئی بلندی، اپنی کوئی خاصیت اور اپنا کوئی تخصص نہیں، بلکہ میں بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا عام امتی ہوں۔ اگر یہ رشتہ میرے آقا کے ساتھ میں اگر قائم کر دیتا ہے تو میرے آقا نے احادیث کے اندر میں اشاروں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ خصوصیتیں ام سابقہ کے نبیوں اور رسولوں کو نہیں ملی تھی اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، لیکن میرے آقا کو تو قیامت تک کے لیے امت اور انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا اور قیامت تک کے لیے نبوت کے سلسلے کو اور رسالت کی ذمہ داریوں کو میرے آقا کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس معنی کے اندر میں رب العالمین کی بارگاہ میں جب میرے آقا کہ یا رب العالمین آپ کے فیصلے پر تو میں راضی ہو کر آپ کے پاس میں آ جاؤں گا، لیکن میری امت تو مجھے دیکھ نہیں سکی اور میں ان کو دکھ نہیں سکا اور مجھ پر وہ ایمان لائے گی، ان کے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا ہوگا اور پھر ان کے سامنے دنیا کی مصروفیتیں، مشغولیتیں اور ان کے لیے دنیا کی محبتیں، دنیا کے غلبے آ کر حق سے ان کو تو دنیا کی محبتیں حق کی راہ کے اندر میں رکاوٹ بن رہی ہوگی، اس وقت میں میری امت کو سنبھالنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو رب العالمین نے وہ انتظام اپنے محبوب کے لیے فرمایا، اپنے محبوب کی چاہت کے اوپر کہ میرے محبوب کہ آپ کے بعد بھی جو امت آئے گی، اچھا یہ حدیث پاک کہ کوئی درود پاک پڑھے تو وہ درود پاک آقا کی بارگاہ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں بھی ہے فضیلت کے درجے میں، لیکن یہ چیز قیامت تک آخر پیدا ہونے والا شخص بھی جو کلمہ پڑھے گا، کلمہ گو ہوگا، کسی بھی علاقے کے اندر میں کہیں بھی ہو، لیکن واقعیتاً ایمان کی نسبت پر اگر وہ درود پاک پڑھے گا تو صورتاً یہ بات فرمائی گئی کہ فرشتے وہ درود کو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود پڑھا، کیا پڑھا؟ پہنچایا جائے گا اور میرے آقا اس شخص کے بارے میں اس درود پاک کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تو فضائل درود شریف کے اندر بھی احادیث کے اندر میں روایتیں مل جاتی ہے، یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ اور دوسری وہ اس سے زیادہ مشہور حدیث تو ہم نے اور آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیر و جمعرات کو امت کے اعمال نامے میں نام کے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں کہ عادل آباد میں فلاں محلے تلپلی میں یا فلاں محلے میں فلاں محلے کے اندر میں آپ کا وہ امتی فلاں ابن فلاں اس ہفتے کے اندر میں اللہ اس سے اتنا راضی ہوا ہے، میرے محبوب آپ کے اس امتی کے ان اعمال کی وجہ سے رب کی یہ خوشی ملی ہے، تو اچھے عملوں کی بنیاد پر میرے آقا کے سامنے کارنامے پیش کیے جاتے ہیں اور اس پر میرے آقا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ تو ہر پیر و جمعرات کو ہوتا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ امت میرے آقا کی آقا سے کٹ نہیں سکتی بلکہ جڑی ہوئی ہے۔ آقا سے اگر یہ جڑ جائے خدا کی قسم پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ آقا سے اگر یہ جڑ جائے، اگر نہ بھی جڑ سکی ہو، غفلت بھی آ چکی ہو، غفلت ہی کے ساتھ میں لیکن کلمہ گو بھی ہو، اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر اعمال سے دور بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل چھوڑ دے، یہ عمل بیکار ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ لیکن سرہی اگر کلمہ گو بھی ہو، صرف کلمہ ہی پڑھنے والے کیوں نہ ہو، لیکن یہ بھی قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس میں وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات تھی۔ کون تھی؟ میرے آقا کی ذات تھی۔
اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنین پر ہم نے احسان کیا کہ اپنے محبوب کو انہیں عطا فرمایا. نعمت کو جتلایا ہے رب نے قرآن مجید کے اندر میں. قرآن کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی, شریعت کے بارے میں نہیں فرمائی, لیکن میرے آقا کی ذات کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ اے ایمان والو کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا فرما کر نسبت عطا کر کے میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے, اور یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے. رب کی نظر میں اپنے محبوب کے بعد, رب کی نظر میں اپنے محبوب کے بعد خدا کی قسم سب سے زیادہ جو بڑی دولت, بڑی نعمت ہے اور قابل قدر چیز ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہے. کلمہ گو مسلمان ہے. مسلمان, مومن, نمازی, متقی, پرہیزگار, یا پھر اللہ کے نیک بندے, اولیاء, صدیقین, صالحین یا شہداء, یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے بعد ہے. پھر اولیاء کاملین, غوث و خواجہ, پنجتن پاک, پیران پیر, یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں. ان کا کیا مقام کا کوئی اندازہ لگا سکے, وہ کوئی معیاری نہیں ہے کہ جس معیار پر ہم ان کو سوچ سکے. عام مسلمان بھی جو کلمہ پڑھنے والا ہے, خدا کی نظر میں, خدا کی نظر میں, خدا کی نظر میں اپنے محبوب کے بعد میں سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل قدر اس لیے چیز چاہتا ہے کہ ایک ایک گناہگار اور ایک ایک مسلمان کو جا کر یہ حق سمجھا دیں, تو خدا کی قسم امت کا رخ صحیح ہو جائے گا. کہ آج امت خود اپنے مقام کے جاننے سے دور ہے, اپنے مقام کو نہیں پہچان رہی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا کی نظر میں اپنے محبوب سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں تھا. اب میرے آقا کی عظمت اور میرے آقا کی خدا کی نظر میں قدر کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر چیز ہے, تو صرف اور صرف میرے آقا کی امت کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اب کوئی اگر خدا کی نظر میں جو قابل قدر مسلمان ہے بواسطے مصطفیٰ کے نارن پاک کے, اگر اس کا نہ قدرہ ہو تو یہ خدا کی قدر کی چیز کی نظر انداز کرنے والا, خدا کی نگاہ کی عظمتوں کو ختم کرنے والا مجرم ہوگا. وہ خدا کی نظر میں اپنے محبوب کے بعد میں سب سے زیادہ جو قدر کی چیز ہے وہ مسلمان ہے, اور یہ اس لیے کہ وہ اس کے اللہ کے محبوب کے ساتھ میں اس کی نسبت ہے اور ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے. مسلمان خدا کی نظر میں اپنے محبوب کے بعد سب سے زیادہ قدر کے قابل اور قابل عظمت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمتیں ہم کو اور آپ کو بحیثیت مسلمان کلمہ گو کی عطا فرمائی. اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جن کو یہ ملی ہے کلمے کی صورت میں وہ ایک منزل آگے انسانوں سے نکل کر مسلمان بن چکے ہو. اب ہر اس بات کی کوشش کرو, دعا کرو, اور اگر اسلام کی عالمی سب سے بڑی خدمت اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی جھوپڑی میں رہ کر, اپنی غربت میں رہ کر, اپنا مکے پن کے ساتھ میں, بغیر علم کے, جہالت کے ساتھ دل میں درد پیدا کرو کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کی کیسے بن جائے, اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں کیسی پیدا ہو جائے. میں کیسے اخلاق پیش کروں, کیسے ان کو یہ بات سمجھاؤں کہ وہ آپ کی امت آپ کی بن جائے اور آپ سے محبت کرنے والی بن جائے. اس روئے زمین کا اور وہ کونے میں رہنے والا وہ مسلمان خدا کی نظر کے اندر برگزیدہ بن جائے گا جو امت کو ایمان دینے کی فکر کرے. شہادت 1.25 لاکھ نبیوں کو دگم کر میں شہادت نہیں دیا گیا, لیکن جب نبیوں کے امام میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کہا میرے محبوب اب قیامت تک کے لیے اپنی امت کو دگم کلمہ شہادت دے دو, شہادت دے دو. اول کلمہ توحید تھا نا, پھر شہادت کیوں؟ شہادت کا حق صرف میرے مصطفیٰ کو ہے, اس لیے کہ رب نے خود روبرو اپنے سامنے اپنی حقیقتوں کو آگاہ فرما دیا. اب آپ ہی اکیلے ہیں, کوئی نبی کو اس بات کا حق نہیں, کسی رسول کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ معیاری شہادت جو آنکھوں سے دیکھ کر دے سکے, سوائے میرے آقا کے کوئی دوسرے کو اس کا حق نہیں تھا. اب تم اس مقام کے اوپر ہو کہ امام الانبیاء کہ آپ مقام شہادت پر ہیں, آپ شہادت دے دو. اس لیے دھڑام سے ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ہمارے تحیات میں بھی ہے نا جی, وہ دوم کلمہ ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ہے کہ نہیں یہ شہادت؟ یہ شہادت کا منصب صرف اس امت کو. اب یہ شہادت بھی ہماری قابل قبول کیسے ہو
اس کے لیے صرف یہ کرنا پڑے گا کہ شہادت میرے آقا کو اس زمانے ہی کے حد تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت والا بنایا. آپ ہی شہادت دیں گے امت کی, آپ ہی شہادت دیں گے امت سابقہ کی. اللہ کا قانون, اللہ کی طرف سے دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب پہلے بھی دیکھ رہے تھے اور بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے اور امت کے حالات سے آگاہ ہوتے رہیں گے, اور امت سے میرے آقا کبھی اپنی امت سے خود کو نہیں کاٹیں گے, اور میرے آقا سے امت کبھی نہیں کٹے گی, امت نہیں کٹے گی. تو شہادت کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم کو بھی اپنے عقیدے کے اندر میں کہ ہاں ہمارے آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں اس کا عقیدہ ایک دم نعوذ باللہ باطل نہ کہہ دے امت یہ, اس لیے کہ اس کو جو نظر آتا اس کی تو مانے گا نا یہ. اب میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں, تو اب یہ اندھا تو بولی نا کہاں نہیں دکھ رہے نا. تو دکھنے کی چیز صرف آنکھ نہیں ہوتی بلکہ قلب کی بھی آنکھیں ہوتی ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے. جو اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے, انکار مت کرو, دیکھنے کی ایک آنکھ دل کی بھی ہے. اور اولیاء میرے مصطفیٰ کو خدا کی قسم دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. امام بخاری کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو امام بخاری میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ خود تشریف لے جاتے اور حدیث کی سند لے لیا کرتے تھے. اولیاء اکرام کے اندر میں تو مشاہدات مصطفیٰ ہائے ہائے احادیث صحیحہ کے اندر میں ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا. بخاری شریف کے اندر میں ایک حدیث ہے کہ قبر میں مسلمان جب دفن کیا جائے گا تو وہاں پر میرے آقا کی جلوہ افروزی ہوگی. اس ذات کے بارے میں کنت تقول ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات ابابرکت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. وہاں تو دنیا میں چھپایا گیا تھا لیکن قبر میں ظاہر کر دیا گیا نا. یہی تو امتحان ہے. خدا کی قسم اپنے عقیدے میں ہم یہ کہ ہم نہیں دیکھ سک رہے لیکن میرے مصطفیٰ مجھ کو ضرور دیکھ رہے ہیں. عقیدے کی بات ہے یہ. عقیدوں کو غلط کر کے گمراہ ہو گئے اس لیے کہ میرے آقا تو مجھے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسا ماننا؟ تیری نظر کی بنیاد پر مت مان, قرآن کے عقیدے اور اللہ کے کہنے پر تو مان کہ میرے مصطفیٰ تجھ کو پیدا ہونے سے پہلے دیکھ رہے تھے. ابراہا کی فوج کو دیکھا, اپنے ہاتھیوں کو دیکھا, تو اپنی امت کو نہیں دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنتے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سنانے کے نظام بھی امت کے ساتھ میرے آقا کی نسبت کو ختم نہیں کیا. اگر نسبت ختم ہوگی تو دوم کلمہ شہادت شک میں پڑ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو قیامت تک امت کو دیکھنے والا بنایا. یہ الگ بات ہے کہ امت نہیں دیکھ سکتی. جن کو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ امت کو دکھتے بھی ہیں. بشارتوں میں دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ دکھتے ہیں. مدینہ پاک دکھتا ہے تو جہاں کے مالک دکھتے ہیں. دکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل انکار نہیں, کون جاہلی انکار کرے گا. دکھتے ہیں وہ جن کو چاہتے ہیں. لیکن کوئی حماقت نہیں کر سکتا میں پیر ہوں, میں آج مدینے والوں کو دیکھتا ہوں, بالکل دعویٰ نہیں کر سکتا. تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدا کی قسم حدیث پاک میرے آقا نے فرما دیا کہ جن کو اپنی بشارت میں نظر آؤں, میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اپنوں کو بھی دکھتے ہیں, کسی کو بھی دکھ سکتے ہیں. اس کے لیے متقی پرہیزگار ہونا ہی ضروری نہیں, بلکہ وہ تو میرے آقا کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ دکھے. دکھ سکتے کہ ہمارے سامنے تو ان چیزوں کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ دو جہاں کے مالک کی زیارتیں کیوں نہیں ہے. دل میں اس کے اگر عشق رسول ہوگا تو سمجھ رہا ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے, لیکن آقا کا سچا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. عمل کچھ ایسے ویسے بھی ہوں گے لیکن وہ محبت کی وجہ سے تو میرے آقا کا دیدار, آقا کے پاس اس کی محبت پہنچی, آقا اس کو دیدار کرائیں گے. اب تو کہے گا کہ نہیں وہ نہیں, وہ گمراہ ہے, وہ ہے. نہیں, تو ٹھیکیداری مت لے, تو خطرے میں آ جائے گا, تو خطرے میں آ جائے گا. اس لیے ان معاملات کے اندر میں یہ بات بھی نہیں اپنوں کچھ دکھتے دوسروں کو نہیں دکھتے, بالکل نہیں بولنا. تم بھی گمراہ ہو گئے ہو. کوشش یہ کرو اپنے قلب کے اندر میرے آقا کی محبت اتنی پیدا کرو اس درجے میں کہ آقا پھر تم کو بھی دکھے. ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن کل ہی کی تاریخ میں 3 مریدین کے ہمارے میرے پاس سے بشارتوں کے اطلاعات آئے ہیں کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی زیارتیں ہوئی. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ آقا کی امت کو آقا کی امت بنا دو. ان
مسलकों, जमातों, छोटे बड़े, ये खुलगों की लड़ाइयों से निकालो उम्मत को और आका की उम्मत को आका की उम्मत बना दो। तुम्हारा काम बन जाएगा, मेरे आका तुमको अपना बना लेंगे। ये किसी को ईमान के देने का मामला होगा, कोई भी हिकमत होगी मेरे आका को, वो किसी को भी खुद दिख सकते हैं, उम्मत भी खुद देख नहीं सकती, लेकिन दिख और देख सबको रहे हैं। वो देख, तुमको मैं नहीं देख सक रहा हूं उतना सही, लेकिन मेरे आका तुमको मुझको उतना सही देखते हैं। इसलिए वरना हमारा दुआ कलमे शहादत में शक पैदा हो जाएगा, खुदा के पास कबूल नहीं होगा ये। इसलिए अकीदों का रुख में सही होना ज़रूरी है कि आका हमको देखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने तसर्रुफ मेरे आका को अता फरमाया है कि वो अपनी उम्मत को देखते रहेंगे अपने कब्र तर के ज़रिए से, और जहाँ चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको। अभी अकीदे की बात तो है ना जी, बुखारी की हदीस का इनकार तो नहीं कर सकेंगे हम कि हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की कब्र के अंदर में मेरे मुस्तफा की जलवा अफरोज़ी होती है, और ये गुनाहगार मुसलमान सही, लेकिन आका का दीदार वहाँ पर करेगा। जो 2-3 फीट के गड़े पर मुर्दा ज़ियारत कर सकता है, तो ज़मीन पर चलने वाला जिंदा आशिक रसूल मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नहीं कर सकेगा। कहाँ गुमराहियतों में चले गए। उसके लिए ज़रूरी है कि इश्क़ रसूल पैदा की जाए, आका की उम्मत को आका से जोड़ने की कोशिश करो, ये है हक़ का रास्ता। अगर तुमने अपने मसलक से, अपनी खानका से, अपने पीर से, अपनी जमातों से अगर जोड़ा, तो तुम भी काटने वाले हो उम्मत को आका से। तो इसलिए आका के मामलात के अंदर में अकीदा यह है कि मेरे मुस्तफ़ा मुझको ज़रूर देख रहे हैं। जो पहले देख सके, जिसकी शहादत कुरान दे रहा है, तो अपनी उम्मत को नहीं देखेंगे। अबरा को देख करके, अबरा कलमा पढ़ने वाली थी कि उम्मत उनकी, अबरा की फौज जो थी वो तो काबे को ढाने के लिए आए थे। जो दुश्मनों को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा को बताया, तो अपनी उम्मत को छुपाएगा क्या? मेरी उम्मत को, अपनी उम्मत को आका से छुपाएगा क्या? नहीं छुप सकते। और जो कलमा पढ़ने वाली उम्मत है वो तो आका की नज़रों में है कि गुनाहगार सही, लेकिन वो मेरा उम्मती है। तो हर उम्मती से मोहब्बत के निफरत, मोहब्बत करो तो फिर आका की मोहब्बत की खैरात मिलेगी। और आका की उम्मत से अगर मोहब्बत करो तो इसका बदला मेरे मुस्तफ़ा तुमको ईमान की सूरत में अता करेंगे। अगर आका से किसी रुख पर कोई शिद्दतों की वजह से और कोई मसलक और जमातों की मजबूरी की वजह से अगर आका की कलमा पढ़ने वाली उम्मत के साथ में निफरत करो ना, तो मुसलमानों में रखेंगे, मोमिन नहीं बनाएंगे वो। इसलिए हर कलमा पढ़ने वाला, चाहे गुनाहगार हो, कोई हो, लेकिन उसको उसकी अज़मत दो कि अल्लाह के पास अपने महबूब से ज़्यादा अज़मत वाली कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के पास अपने महबूब के बाद में अगर किसी चीज़ की अज़मत और मुकाम है, कान खोल कर सुन लो, वो अपने महबूब की उम्मत कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। आज मुसलमानों को उन्हें गुमराह, उन्हें जहन्नमी, उन्हें वहाबी, उन्हें बरेलवी, उन्हें देवबंदी, अरे यहीं से तो अल्लाह बन जा रहा है। नहीं, मेरे आका की उम्मत के मामलात में खिलवाड़ मत कर। तू ये सोच के तू है कि नहीं है। फिर अल्लाह के पास में अपने महबूब के बाद में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला कोई अगर है तो वो मुसलमान है, और तुम और मैं हूँ। गुनाहगार ही क्यों ना हो मुसलमान, लेकिन अल्लाह के पास में काबिल अज़मत है वो, इसलिए कि वो मेरे आका के साथ में जुड़ा हुआ है, अल्लाह के महबूब के साथ में उसकी निस्बत है। तो काबिल कदर है कि नहीं? आम कलमा को मुसलमान भी, या गुनाहगार है उनके धुतकार देंगे? नहीं। तुम सीखो खानका मोहम्मदी वालों, गुनहगारों को अपने सीने से लगाने वाले बनो और उम्मत को उम्मत बनाने वाले बनो, आका के नारे पाक से उम्मत को जोड़ने वाले बनो। यह है तुम्हारी खानका मोहम्मदी का निज़ाम। अगर तुम भी बंदूक की गोलियों की तरह से उन्हें वहाबी, उन्हें बरेलवी, उन्हें देवबंदी और उन्हें नहीं, ये खैर के निज़ाम नहीं है। इससे तो उम्मत को नुकसान पहुंचा है, मेरे आका के क़ल्ब मुबारक को तकलीफ पहुंचती है इससे। आका की उम्मत तो आका की उम्मत है। कोई माँ से पूछे जो उसके बेटे को उससे काट दे, खुदा की कसम लाखों माओं से ज़्यादा मोहब्बत मेरे आका अपनी हर उम्मती से करते हैं। तो काबिल ताज़ीम है कि खुदा की नज़र में अपने महबूब के बाद में सबसे ज़्यादा काबिल क़द्र आका का कलमा पढ़ने वाला उम्मती है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। उम्मत से मोहब्बत करना सीखो, यह है खानका मोहम्मदी का असल निज़ाम की रूह। अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर में नहीं है, तुम भी मसलक व जमात वाले अगर बन जाओगे और तुम भी उम्मत को काटने और बांटने वाले बन जाओगे, तो तुम भी और मैं भी मुजरिम बन जाएंगे। इसलिए अपने रुझानात को, अपने ख्यालात को बाजू करो, आका की उम्मत को आका की उम्मत बनाने की कोशिश करो। इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए अपने दिलों के अंदर में वसत पैदा करके हर कलमा गो से, हर मुसलमान से मोहब्बत पैदा करो।
اور ان کی عظمت اور ان کی قدر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. سمجھ میں آئی بات؟